محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بد کردار افسر نے دفتر میں کام کرنے والی ایک مجبور اور غریب لڑکی کو تنہائی میں بلایا اور نوکری سے نکالنے کی دھمکی دے کر اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا۔ لڑکی نے ڈرنے کی بجائے مسکرا کر اپنے گلے میں پہنا ہوا زیور نکالا اور افسر کے سامنے کر دیا۔ زیور کے اندر چھپے خفیہ آلے کی چمکتی سرخ روشنی دیکھتے ہی افسر کی روح کانپ گئی، کیونکہ وہ غریب لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ملک کی سب سے بڑی۔ میرے سامنے زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا حاکم۔ تم میرے حکم کے مطابق رہو گی۔ اگر اب میں نے تمہیں تمہارے بھائی سے بات کرتے ہوئے دیکھا یا ذرا بھی مجھے علم ہوا کہ تم نے اس سے رابطہ رکھا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا جس کا تم نے خواب میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ گھر میرا ہے اور یہاں میرے اصول چلیں گے۔ آئی بات سمجھ؟ مجھ سے 10 سال چھوٹی میری بیوی میری سخت آواز پر سہم گئی۔ اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر میں نے مزید کوئی اور بات کہی وہ اب رو پڑے گی، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مجھے صرف اور صرف اس کو یہ جتانا تھا کہ تمہارا حاکم ہوں میں، میرے سامنے الٹی بات نہیں کرنا۔ ایک نظر میں نے اس کے معصوم چہرے پر ڈالی تھی اور پھر گھر سے باہر آ گیا تھا، اس بات سے انجان کہ میں کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ دیر میں لان میں کھڑا خود کو پرسکون کرتا رہا تھا، لیکن مجھے اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ مجھے میرا سالہ سخت زہر لگتا تھا، نہ جانے اسے کیوں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ نظر کچھ اور آتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ اس کی بہت عجیب حرکتیں تھیں، عجیب مشکوک عادتیں، بات سے بات نکالنا، چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کر ایک بڑی بات بنا دینا۔ اکثر محفلوں میں وہ غائب رہتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اس سے پوچھا بھی کہ تم کہاں چلے جاتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تمہارا جیجا آیا ہے، اس کو کمپنی دو، اور تم غائب ہو جاتے ہو۔ بدلے میں وہ صرف مسکراتا تھا۔ اس کی یہ عادت مجھے زہر سے بھی بری لگتی۔ میں نے اپنی بیوی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب تم اس سے نہیں ملو گی، مجھے تمہارا بھائی سمجھ نہیں آتا۔ لیکن آج صبح ہی اس نے میری بات کو نظر انداز کر کے اس سے فون پر بات کی تھی۔ وہ کم عمر تھی، اس لیے میں ہمیشہ اس پر نظر رکھتا تھا۔ آفس سے میں غصے میں واپس آ گیا تھا۔ اس کا موبائل فون میرے موبائل فون سے کنیکٹ تھا۔ وہ جو بھی اپنے موبائل فون پر کرتی مجھے علم ہو جاتا تھا، حالانکہ میری ایک بہت ضروری میٹنگ تھی جسے میں ترک کر چکا تھا۔ کچھ دیر میں نے وہیں کھڑے ہو کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا تھا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر دفتر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ابھی بھی غصے کے باعث میری رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ بامشکل میں نے خود کو سنبھالا تھا اور گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے اوپر آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر داخل ہونے کی دیر تھی کہ میری پرسنل سیکرٹری فوراً سے بھاگتی ہوئی میرے پاس چلی آئی تھی اور پریشان لہجے میں بولی، سر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کلائنٹ آ کر چلے گئے اور کافی ناراض ہو کر گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں کے افسران بالکل بھی ٹائم کے پابند نہیں ہیں۔ آئندہ کے بعد وہ ہماری کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنا پسند نہیں کریں گے۔ آگے اگر بات گئی تو آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں غصے سے بولا، میرے سر پر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تم میرے نیچے کام کر رہی ہو، میں تمہارے نیچے نہیں۔ جبکہ وہ بری طرح گھبرا کر بولی، سر میں بس آپ کو آگاہ کر رہی تھی، آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس کے مطابق ہی چلیں گے۔ اس کی بات سن کر بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ میں ایک بار پھر دھاڑا، جاؤ ابھی فی الحال مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور تمہارا میں بہت جلد بندوبست کرتا ہوں۔ تم جیسی لڑکی کو میں اب کام پر نہیں رکھوں گا۔ غصے سے کہتا ہوا میں اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیبن میں داخل ہو کر میں نے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پیا تھا، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔
لیکن انسانی فطرت ہے، جب غصہ سر پر سوار ہو جائے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ کچھ دیر میں خود کو ایک بار پھر سنبھالنے لگا تھا، اور اب میرا دل و دماغ دھیرے دھیرے کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ کلائنٹ ناراض ہو کر چلے گئے تھے، یہ بات حقیقت تھی۔ اگر باس کو علم ہوا بلا وجہ میری بدبختی آ جائے گی، میں نے فوراً سے کلائنٹ کے ہی سیکٹری کو کال لگائی تھی۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے میری کال ریسیو کی تھی۔ میں نے اپنے طریقے سے بات کی تھی کہ آئندہ اس طرح لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ خدا کے لیے آپ میٹنگ کینسل نہیں کریں، آپ اپنی مقررہ کردہ جگہ بتا دیں، میں وہیں پر آ جاؤں گا۔ اس نے مجھے ایک ریسٹورنٹ کا نام بتا دیا تھا، جبکہ میں فوراً رضامند ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنی سیکٹری کو بلایا تھا اور اسے تمام تر حالات سے آگاہ کیا تھا تاکہ وہ ٹیم کو تیار کر سکے اور ہم ان سے میٹنگ کرنے جائیں۔ حالانکہ یہ غلط تھا، اگر باس کو علم ہوا وہ ناراض بھی ہو سکتے تھے، لیکن فی الحال مجھے معاملات سنبھالنے تھے، اور اسے سنبھالنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ میری عادت تھی، کام کو لے کر میں ہمیشہ سیریس رہتا تھا۔ کبھی بھی کسی بھی طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، میں اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا ہر سال پروموشن ہو جاتا تھا۔ جو انسان کام کو لے کر سیریس ہوتا ہے اس کی زندگی آسان خود بخود ہو جاتی ہے۔ ہماری میٹنگ دوپہر 2 بجے فکس ہوئی تھی۔ میری سیکٹری نے آدھے گھنٹے میں ہی تمام ٹیم کے ممبران کو تیار کر لیا تھا، اور ہم وقت سے پہلے ہی ریسٹورنٹ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ کلائنٹ کے پہنچنے سے آدھا گھنٹہ پہلے میں وہاں پہنچ گیا تھا اور اپنی ٹیم کو اچھے طریقے سے ٹرین کر دیا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی الٹی بات نہیں کرے گا۔ ہم غلطی پر ہیں، ہمیں طریقے سے چلنا ہوگا۔ میں ابھی بات ہی کر رہا تھا جب میری نظر دائیں جانب گئی تھی، اور میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا تھا۔ میرا سالہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کافی گہری گفتگو میں مصروف تھے، اس لیے انہیں ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ میرے سالے کا آلریڈی نکاح ہو چکا تھا، رخصتی باقی تھی، پھر وہ کس اجنبی لڑکی کے ساتھ بیٹھا اس طرح گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا کام اس طرح کا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ پایا جاتا۔ وہ ایک کریانے اسٹور کا مالک تھا، اس کا کسی لڑکی کے ساتھ ہونا گڑبڑ کا احساس دے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں فوراً سے اس کی ٹیبل کے قریب آ گیا تھا اور اس کی ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا خیال ہے تمہاری یہ خبر تمہاری بیوی کے پاس پہنچا دوں کہ تم ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، حالانکہ تمہارا اس کے ساتھ ہونا بنتا نہیں ہے؟ مجھے دیکھ میرا سالہ بہت بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے بے چین نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ لڑکی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ ان کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھیں، کسی کے ساتھ بھی باتیں کریں، آپ ہوتے کون ہیں ان کو یہ کہنے والے کہ آپ ان کی بیوی کو اطلاع کریں گے؟ میں نے اپنے سالے کو گھور کر دیکھا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی یہ میرے کالج کی کلاس فیلو ہے، میں یہاں پر کسی کام سے آیا تھا تو یہ پہلے موجود تھی، اس لیے ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ لیکن اسی لمحے ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا تھا اور میرے کلائنٹ آ گئے تھے۔ مجبوراً مجھے بات کو ادھوری چھوڑ کر ان کی طرف بڑھنا پڑا تھا۔ ان لوگوں نے بہت طریقے سے میٹنگ کی تھی، حالانکہ مجھے لگا تھا کہ وہ ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے، بلا وجہ کی بدتمیزی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بہت پروفیشنل طریقے سے برتاؤ کیا تھا جو مجھے بہت متاثر کر چکا تھا۔ اس درمیان میرا سالہ جا چکا تھا، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میرا دماغ اب تیزی سے کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ انسان جب کسی سے نفرت کرنا شروع کر ہوتا ہے
تو وہ اس بات کو بالکل ہی فراموش کر دیتا ہے کہ آپ اور وہ انسان ہی ہیں اور غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد میرا دل و دماغ بالکل کام کرنا شروع ہوا تھا۔ کیوں نہ میرے سالے کو سسرال جایا جائے، یہی سوچ کر میں نے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ میں جانتا تھا یہ کرنا غلط ہے، لیکن کہتے ہیں نا، جب شیطان سوار ہو جائے تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں اس کے سسرال پہنچ گیا تھا۔ وہاں جاتے ہی مجھے بہت عزت ملی تھی، کیونکہ میں ان کے داماد کا بہنوئی تھا۔ فوراً مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ کبھی کچھ کھانے کے لیے رکھا جا رہا تھا، کبھی کچھ، اور عزت بھی بہت زیادہ مل رہی تھی۔ میرا دل کیا میں خاموش رہوں، کیونکہ اس کی بیوی بھی بہت معصوم تھی، مگر میں نے خاموش رہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میں نے بہت آرام سے اس کی بیوی کو مخاطب کیا تھا، ارے بھابھی، آپ کیا اپنے شوہر پر نظر وغیرہ نہیں رکھ رہی؟ آج میں نے اس کو ریسٹورنٹ میں اس کی پرانی کلاس فیلو کے ساتھ دیکھا۔ ویسے برا نہیں ماننا چاہیے، مگر آپ کا شوہر کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑتا ہے، یعنی اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ ایسا نہ ہو کہ رخصتی سے پہلے وہ آپ پر سوتن بٹھا دے۔ یہ کہتے ہوئے بھی مجھے ایک لمحے کے لیے جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میری بات سن کر میرے سالے کی بیوی اور اس کی ساس دونوں حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے فوراً سے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور اسے تصویر دکھائی تھی۔ دراصل میں نے ایک تصویر بھی اس کی کھینچ لی تھی جس میں لڑکی کا چہرہ نہیں آ رہا تھا، البتہ میرا سالہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا آپ جانتے ہیں یہ لڑکی کون ہے؟ ان کا انداز بالکل نرم تھا، شاید وہ حالات کی نزاکت سمجھتی تھیں اور میرا رویہ بھی ان لوگوں کے ساتھ۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تو وہ بولی، ہو سکتا ہے کہ وہ کلاس فیلو کسی کام سے ملاقات ہو گئی ہو۔ اب انسان کو اتنا بھی غلط نہیں سوچنا چاہیے، باہر کسی نہ کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے ملاقات کر رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا چکر ہی چل رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان بھائی بہن کے جیسا رشتہ ہو۔ وہ عورت بہت سمجھدار تھی، یہ بات پورا خاندان کہتا تھا، مگر اس وقت اس کی سمجھداری مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میری نظر میرے سالے کی بیوی پر تھی، جو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی برین واشنگ کی تھی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک دفعہ اپنے شوہر سے لازمی پوچھیں کہ اس طرح بات کو نظر انداز کر دینا آپ کے لیے مصیبت بن سکتا ہے، آگے جا کر آپ کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ انسان کو چاہیے اپنی زندگی پر غور کرے۔ جبکہ اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ میں خاموشی سے کھڑا ہوا تھا، ان سے اجازت طلب کی تھی اور باہر آ گیا تھا۔ میرا بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جب ایک آدمی کو برا لگ رہا ہے اس کی بیوی سے تمہارا ملنا، باتیں کرنا، تو اسے چاہیے کہ وہ احتیاط کرے۔ بے شک وہ اس کی بہن تھی، لیکن میری بیوی تھی، اور بھائی سے زیادہ شوہر کا حق ہوتا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا تھا اور اپنے گھر کی طرف ہی روانہ ہو گیا تھا، اس بات سے انجان کہ میری یہ حرکت میرے لیے کتنی بڑی مشکل پیدا کر چکی ہے، مجھے میرے ہی سالے کی نظر میں مشکوک بنا چکی ہے، اور اب وہ میرے پیچھے لگ چکا ہے۔ میں گھر آ گیا تھا، میری بیوی کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس کو ڈانٹ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، وہ کم عمر تھی اور نادان تھی۔ غلطی ہر شخص سے ہو جاتی ہے، اور اس کو میں نے ڈانٹ کر ضرور دیتا تھا، لیکن اس کو منا بھی میں لیتا تھا۔ میں کچن میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھتے ہی سر جھکا کر رونا شروع ہو گئی۔ اس کی یہی نزاکتیں مجھے اس کی جانب مائل کرتی تھیں۔ اس دفعہ فوراً اس کے قریب گیا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے منانا شروع ہو گیا تھا، جبکہ وہ میرے ایک میٹھے بول پر ہی راضی ہو گئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ اگلے دن کی شروعات ایک نئی صبح کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں آفس پہنچ گیا تھا۔ وہاں جاتے ہی مجھے معلوم ہوا کمپنی میں کچھ امپلائی بھرتی کیے جا رہے ہیں۔
جس کے لیے ایک افسر آیا ہوا ہے، وہ انٹرویو لے رہا ہے۔ پچھلی دفعہ انٹرویو میں نے لیے تھے، مجھے بڑا غصہ آ گیا تھا، لیکن میں نے اس غصے کو پی لیا تھا۔ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے اس افسر نے اپنے کیبن میں طلب کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جانا پڑا تھا۔ میں داخل ہوا، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی دوست کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ میں فوراً خوش دلی سے اس کی طرف بڑھا تھا اور بغل گیر ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کہاں مصروف تھے؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے لگا کہ تم انٹرویو کے دوران ہی آ جاؤ گے، پھر ہم دونوں مل کر انٹرویو لیں گے۔ اس کی بات سن کر میں بولا فوراً سے، بھلا میں کیوں آتا جب تم انٹرویو لے رہے تھے؟ میں سمجھا کوئی اور آیا ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم چلے آئے ہو تو میں شاید چکر لگا لیتا۔ خیر، کس کو بھرتی کیا ہے؟ وہ بولا، ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، میں نے جان بوجھ کر اسے اپوائنٹ کیا ہے، تم اسے دیکھنا، کم عمر ہے اور حسین ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے اس کی فائل دی تھی۔ میری نظر جیسے اس کی تصویر پر گئی، میں واقعی اس کے حسن کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا تھا۔ اتنی حسین لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میری بیوی خوبصورت تھی، لیکن اتنی نہیں کہ جتنی یہ لڑکی خوبصورت تھی۔ میرا دوست مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کافی بولڈ اور کانفیڈنٹ ہے، اس کے ساتھ تمہیں کام کر کے بہت مزہ آئے گا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے رکھا ہے تاکہ کلائنٹ کے سامنے جب یہ جائے تو وہ ایک لمحے میں متاثر ہو جائے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، میری نظریں اس لڑکی کی تصویر پر ہی تھیں۔ وہ بولا، آگے کی رپورٹ تم باس تک پہنچا دینا، میں اب چلتا ہوں، مجھے دوسری جگہ بھی انٹرویو لینے جانا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک بار پھر گلے سے لگا لیا تھا اور کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ میں اس لڑکی کی فائل پکڑے وہیں کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ میری نظروں میں وہ لڑکی چھا گئی تھی۔ اتنی حسین لڑکی میری سمجھ سے باہر تھی۔ کافی دیر تک میں اس کی تصویر دیکھتا رہا تھا اور پھر اپنے کیبن میں آ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے معلومات لی تھیں کہ آخر اس لڑکی کا کام یہاں پر کیا ہوگا۔ تب مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی میرے ہی انڈر کام کرے گی اور اس کی تمام تر ذمہ داریاں مجھ پر ہوں گی، یعنی اپنا ہر کام وہ مجھے ہی رپورٹ کرے گی۔ خوشی کے مارے میری باچھیں کھل اٹھی تھیں۔ جو میں چاہ رہا تھا وہی ہوا تھا۔ اگر وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلی جاتی تب بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بات کر کے اسے اپنے ڈپارٹمنٹ میں لے لوں گا۔ اتنی حسین لڑکی میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ پر قیمت پر کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جانے نہیں دے سکتا تھا۔ پورا دن آج کافی خوشگوار گزرا تھا۔ میں نے فوراً ریسیپشن پر حکم جاری کر دیا کہ اسے کال کر کے کل سے جوائننگ کا حکم دے دو۔ میں بہت خوش تھا، پورا دن میرا بہت اچھا گزرا تھا۔ گھر پر بھی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا تھا۔ البتہ اس کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ کئی دفعہ میں نے پوچھا بھی، کیا ہوا ہے، سب خیریت ہے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ بس منہ بنائے گھوم رہی تھی۔ میں نے بھی زیادہ فکر نہیں کی تھی، میں اس لڑکی کے ہی خیالوں میں گم سم تھا، اس لیے چپ چاپ میں جلدی سو گیا تاکہ صبح جلدی جا کر اس کا استقبال کر سکوں، اس بات سے انجان کہ میرے لیے پورا جال بچھایا جا چکا ہے جس میں میں بری طرح پھنسنے والا ہوں۔ کہتے ہیں نا، جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو بدلے میں آپ کو اچھائی نہیں ملتی، بلکہ بدلے میں آپ کو بھی برائی ہی ملتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا جس سے میں بالکل نا آشنا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں حیران ہوا، میرے جاگنے سے پہلے ہی وہ اٹھ جایا کرتی تھی اور ناشتے کی تیاریوں میں لگ جاتی تھی، مگر آج اس کو سوتا ہوا دیکھ ایک لمحے کے لیے مجھے پریشانی بھی ہوئی تھی، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی۔ میں نے اس کا ٹیمپریچر بھی چیک کیا تھا، مگر وہ نارمل تھا۔ میں نے ایک دفعہ اس کو آواز دی، لیکن وہ کافی جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی، شاید گہری نیند میں تھی۔
میں نے اسے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ابھی میں باہر آیا ہی تھا جب میرے موبائل فون پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی تھی۔ صبح کے 9 بجے کس کی کال آ رہی تھی؟ مجھے حیرانگی ہوئی تھی، شاید آفس سے ہو۔ میں نے کچھ سوچ کر کال ریسیو کی تھی جب دوسری جانب سے ایک مردانہ بھاری آواز آئی تھی۔ بہت شوق ہے نا دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کرنے کا اور اپنی زندگی کو بالکل پارسا ثابت کرنے کا۔ تم اب دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ کہتے ہی دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ میں ہیلو ہیلو کہتا رہ گیا لیکن فون کٹ چکا تھا۔ میں نے دوبارہ اسی نمبر پر کال ملائی تھی کیونکہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب نمبر بن جا رہا تھا۔ یہ کس نے کال کی تھی مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ ہاں البتہ اس کی باتوں سے میرا دھیان میرے سالے کی طرف ضرور چلا گیا تھا۔ کیا یہ اس کی شرارت ہے؟ یہ سوچ آتے ہی میں نے غصے سے مٹھی کو بھینچ لیا تھا۔ اس وقت میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے کریانے سٹور پر جا کر اسے کھری کھری سنا کر آؤں۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں تمہارا کوئی دوست ہوں یا چھوٹا بھائی جس کے ساتھ تم اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہو؟ میں تمہارا بہنوئی ہوں۔ سر جھکا کر رہا کرو میرے سامنے۔ لیکن اس وقت مجھے آفس جانا تھا، اس لڑکی کو ویلکم کرنا تھا، اس لیے وجہ سے مجبوراً مجھے اپنا غصہ تھوکنا پڑا اور میں گاڑی لے کر آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ آفس کی طرف سے ہی مجھے ایک بڑا سا گھر، ایک بڑی سی گاڑی دے دی گئی تھی اور جلد میں ان سب کو اپنے نام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گاڑی تو میرے نام ہو چکی تھی، اب صرف اور صرف گھر رہ گیا تھا، وہ بھی بہت جلد کرنے والا تھا۔ آفس پہنچتے ہی مجھے خبر مل چکی تھی کہ وہ لڑکی آ گئی ہے۔ میرے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے فوراً سے حکم جاری کیا تھا کہ اس لڑکی کو میرے کیبن میں بھیجو، اس بات سے انجان کہ جسے میں ایک معمولی ورکر سمجھ رہا ہوں، وہ آگے جا کر میرے لیے کس طرح گلے کا توق بننے والی ہے۔ کیبن میں بیٹھ کر میں اس کا انتظار اب شدت سے کرنے لگا تھا۔ نظریں دروازے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ خوبصورت لڑکی ایک بہت ہی عمدہ لباس پہن کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کو دیکھتے ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے سلام کیا تھا اور وہ واقعے میں بہت حسین تھی۔ اس کی تصویر سے زیادہ حقیقت میں وہ خوبصورت تھی۔ وہ میرے سامنے فائل رکھتے ہوئے بولی، سر یہ میری فائل ہے، شاید آپ کے پاس موجود ہو لیکن میں نے آپ کو اپنی جانب سے دینا بھی مناسب سمجھا ہے۔ میں آپ کے انڈر ہی کام کروں گی۔ مجھے منیجر سر نے کام کی نوعیت کافی حد تک سمجھائی ہے اور مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ ہی مجھے ہر ایک چیز سمجھائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، جی جی بالکل، آپ بیٹھیں، میں آپ کو ہر ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ خمار آلود ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے دوست نے بالکل ٹھیک بولا تھا کہ وہ کافی بولڈ ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ کام کر کے بہت مزہ آئے گا۔ ایسی لڑکی مجھے پہلی بار ملی تھی، ورنہ آفس میں بھی میری بیوی کی طرح سب لڑکیاں ڈرپوک تھیں۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور فوراً اس کے پاس گھوم کر آیا تھا۔ جان بوجھ کر میں اس کے قریب ہو کر اسے لیپ ٹاپ میں کام سمجھا رہا تھا، جبکہ مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ اسے میرا یہ انداز پسند نہیں آ رہا۔ اچھا، اچانک ہی میں نے بات کرتے کرتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا جب وہ بے چین ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور دیکھتے ہوئے بولی، تھوڑا فاصلے سے بات کیا کریں، مجھے اتنا قریب آ کر کسی کا بھی بات کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ کافی منہ پھٹ بھی تھی، اس نے بنا لحاظ کے میرے منہ پر ہی بات کہہ دی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، اگر آپ کی اجازت
ہے تو میں چلی جاؤں، مجھے لگتا ہے کہ میں مینیجر سے ہی کام سمجھ لوں گی۔ آپ ایک افسر ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا؟ اس کی بات سن کر میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے ارے، آپ کے لیے وقت ہی وقت ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ویسے ایک بات کہوں، میرا ہر سال پروموشن ہوتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ اچھے سے برتاؤ کریں گی تو میں آپ کا مہینوں میں پروموشن کرواؤں گا۔ میری بات سن کر وہ دل فریبی سے مسکرائی تھی اور پیچھے ہوتے ہوئے بولی، بہت شکریہ آپ کا، لیکن میں کام ایمانداری سے کرنا پسند کرتی ہوں۔ اگر مجھے میری محنت کی وجہ سے پروموشن ملتا ہے تو وہ مجھے قبول ہے، اگر آپ مجھے کسی اور نوعیت کے حساب سے پروموشن دینا چاہتے ہیں تو وہ مجھے قبول نہیں ہے، اجازت چاہتی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا، وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ بولڈ ضرور تھی لیکن حاضر جواب اور حاضر دماغ بھی تھی۔ اس بات نے مجھے بہت مایوس کیا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کا دماغ گھٹنوں میں ہونا چاہیے، اگر ان کا دل و دماغ کام کرنے لگے تو انسان کے لیے بہت ساری مشکل ہو جاتی ہیں، جیسے اس وقت میرے لیے ہوئی تھی۔ میں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا اور خاموشی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ دماغ میں صبح والی کال بھی آ رہی تھی، آخر کون تھا جس نے بلا وجہ وارن کیا تھا؟ کافی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد میرے دل و دماغ میں صرف میرا ہی سال آیا تھا، کیونکہ ابھی فی الحال میں صرف اس کی زندگی میں ہی مداخلت کر رہا تھا۔ میں واقعی اس کو کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی زندگی میں مداخلت کرتا، لیکن وہ میری بیوی سے بات کرتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھتا تھا اور میری بیوی اس کے ساتھ وقت گزار کر بہت اچھا محسوس کرتی تھی، اور یہی بات مجھے آگ لگاتی تھی۔ میں اپنی بیوی کو لے کر حد سے زیادہ جذباتی تھا۔ ہماری شادی کو کہنے کو تو 3 سال ہو چکے تھے، اب تک ہمیں اولاد کر لینی چاہیے تھی، لیکن میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں پا رہا تھا، تو میں کیسے اپنی اولاد کے ساتھ بانٹتا؟ یہ حقیقت ہے، اور میں اس حقیقت سے کبھی بھی نظریں نہیں چراتا ہوں۔ میری بیوی نے جب مجھ سے اولاد کا مطالبہ کیا تب میں نے اس کو یہی بولا تھا کہ ابھی مجھ میں صبر نہیں آیا ہے، میں کہ تمہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا، تو بہتر ہے کہ ابھی انتظار کرو۔ اس کا منہ بری طرح سے بن گیا تھا، لیکن میں نے اسے خاموش کروا دیا اور ہمیشہ کی طرح وہ میری باتوں میں آ گئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ میں نے 1-2 دفعہ اس لڑکی کو بہانے سے اپنے کیبن میں بلایا تھا، لیکن اس نے مجھے زیادہ منہ لگانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شاید وہ بھانپ گئی تھی کہ میں کس طرح کا انسان ہوں۔ رات کے وقت ہماری آفس کی چھٹی ہوئی تھی۔ 9 بجے کے وقت جب میں باہر نکلنے لگا تو وہ مجھے پارکنگ میں کھڑی نظر آئی تھی۔ میری بانچیں کھل اٹھی تھیں۔ میں نے فوراً گاڑی اس کے سامنے لگائی اور شیشہ نیچے کر کے اسے آفر کیا تھا کہ آپ کو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، مگر وہ مجھے نظر انداز کر چکی تھی۔ اس کا جواب دینا مجھے آگ لگا چکا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے میڈم آپ کو اپنی نوکری عزیز نہیں ہے، اس لیے پہلے ہی دن آپ مجھ سے اڑی لگا رہی ہیں۔ میری بات سن کر اس نے اب مجھے دیکھا تھا اور بولی، میں آپ سے لڑائی نہیں لگا رہی، دراصل آفس کے باہر آپ ایک اجنبی مرد ہے اور میں ایک اجنبی مردوں سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتی، بس اسی لیے آپ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ خیر، میرا ڈرائیور آ رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں نے حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ ڈرائیور؟ بھلا ایک معمولی ورکر کا ڈرائیور بھی ہے؟ یعنی اس کے پاس گاڑی بھی ہے؟ ابھی میں کچھ کہتا جب ایک بڑی سی گاڑی میری گاڑی کے سامنے آ کر رکی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر اس گاڑی پر گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اس گاڑی کو کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں، اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی تھی اور ایک لمحے میں میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھی۔
وہ لڑکی مجھے بہت معمولی لگی، یعنی زیادہ پیسے والی نہیں، مگر اس کی گاڑی نے اس بات کو یقینی بنا دیا تھا کہ وہ پیسے والی ہے۔ اکثر پیسے والے لوگ نوکری ضرور کرتے ہیں اپنے کاروبار کو جمانے کے لیے نہیں، انہیں ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے۔ کیا یہ لڑکی بھی ایسی ہی تھی؟ میرا دل و دماغ اب تیزی سے کام کرنا شروع ہوا تھا۔ میں نے آفس کے ہی ایک آدمی کو فون کیا تھا جو میرا چمچہ تھا، میری آؤ بھگت کرنے سے وہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ میں نے فوراً اس کو حکم دیا تھا کہ اس لڑکی کے بارے میں الف سے لے کر یہ تک تمام تک جانکاری نکالو، معلوم کرو یہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کس کی بیٹی ہے اور ان کے پیچھے کون ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، لیکن سر آپ اس کی معلومات کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ آج اس کا پہلا دن تھا، کوئی غلطی ہوئی ہے اس سے؟ مجھے ایسے سوال کرنے والے لوگ زہر لگتے ہیں۔ میں نے اپنی بات اس کو بھی دہرائی تو وہ معذرت کر کے فون رکھ چکا تھا، جبکہ میں غور سے اسی راستے کو دیکھنے لگا جہاں سے وہ لڑکی گئی تھی۔ فی الحال میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی تھی۔ ابھی گاڑی کو چلے کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب میرا موبائل فون بجنا شروع ہوا تھا۔ موبائل فون اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر صبح والا نمبر ہی جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی اور کان سے لگائی تھی۔ ابھی میں ہیلو کہتا کہ دوسری جانب سے وہی مردانہ بھاری آواز سنائی دی، بہت خوب، تم اپنی پریشانی اپنے لیے خود پیدا کر رہے ہو، اور اب دیکھنا کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تمہاری اصلیت اور تمہارا یہ کالا چہرہ پوری دنیا کے سامنے کیسے آتا ہے، کس طرح تم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو۔ عوام کو اب بآسانی معلوم ہو جائے گا۔ اس کی بات سنتے ہی میں چیخا تھا، تو ہے کون؟ تو نام بتا، اگر اتنا دم ہے تو سامنے ہو، عورتوں کی طرح چھپ کر بات کیوں کر رہا ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور فون کاٹ دیا تھا۔ غصے کے مارے میرا چہرہ لہو پر چھلکنے لگا۔ آخر یہ آدمی کون ہے؟ میں نے فوراً اپنے ایک قریبی ایجنسی کو وہ نمبر سینڈ کیا تھا اور سختی سے تاکید کی تھی کہ اس کی معلومات نکال کر مجھے بھیجو۔ آخر یہ آدمی کون ہے اور یہ سم کس کے نام پر ہے؟ ایڈریس وغیرہ بھی نکال دینا، اس کا بندوبست میں کروں گا۔ مجھے ایسے لوگ زہر لگتے ہیں جو بلا وجہ کے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ آدمی بھی بلا وجہ ہیرو بننا چاہ رہا تھا۔ اس کا ہیرو پن میں نکالوں گا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب میں گھر پہنچ گیا تھا۔ گاڑی پورچ میں پارک کر کے میں سیدھا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ میری بیوی لاؤنج میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گھبرا کر فون بند کر دیا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی یہ عجلت میری آنکھوں سے اوجھل نہیں تھی، لیکن میں نے زیادہ رسپانس ظاہر نہیں کیا تھا۔ اگر میں ذرا بھی رسپانس دیتا تو اسے اپنے ثبوت مٹانے کا وقت مل جاتا، اور میں اسے ایسا کوئی وقت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پانی لانے کا حکم دیا تو وہ اپنا موبائل فون اٹھا کر لے کر جانے لگی۔ میں نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، موبائل فون مجھے دو، تھوڑا کام ہے۔ وہ بری طرح سے گھبرا چکی تھی، لیکن میری بات ٹالنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس نے موبائل میری ہتھیلی پر رکھا تھا اور چلی گئی تھی۔ میں نے کال لوگ کھولی اور ایک لمحے کے لیے مجھے شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہاں بڑی باجی درج تھا اور نیچے وہ نمبر آ رہا تھا جس سے مجھے آج 2 دفعہ کال آئی تھی، یعنی یہ کارستانی میری بیوی کی تھی۔ غصے کے مارے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور کچن میں آ گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ میں اندر جاتے ہی اس کا بازو تھاما تھا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، زیادہ دماغ چلنے لگا ہے تمہارا؟ اگر تمہارے بھائی کی ساس کو اس کی حقیقت بتائی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ان کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بھائی پیٹھ پیچھے کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو تم انجان نمبر سے مجھے کال کروا کر ڈرا دھمکا سکتی ہو؟ تمہارے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔
بھائی کی ساس کو آپ نے کیا بولا ہے اور کس کی کال سے میں آپ کو ڈراؤں گی اور آپ کو ڈرا کر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا میرے سامنے زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بخوبی علم ہے کہ تم کیا کرنا چاہ رہی ہو۔ ایک بات اپنے دل و دماغ میں اچھے طریقے سے بٹھا لو، نہ میں کسی سے ڈرا ہوں اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں اور نہ میں ڈروں گا۔ اپنے بھائی کو بولو اگر میری وجہ سے اتنے مسائل ہیں تو اپنی حرکتیں درست کر لیں اور فضول گوئی سے پرہیز کریں۔ اگر میں نے اسے دوبارہ کسی لڑکی کے ساتھ دیکھوں گا تو میں اس کی ساس کو ضرور بتاؤں گا، وہ میرے لیے میری ماں کے جیسی ہے۔ اور اب تم اپنی حرکت سے بھی باز آ جاؤ۔ اگر اب دوبارہ تمہاری بڑی باجی کا فون میرے پاس آیا تو ایک بات ذہن نشین کر لو، یہ نمبر میں پولیس والوں کو دے دوں گا اور شکایت بھی درج کرواؤں گا کہ یہ عورت مجھے پریشان کر رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بڑی باجی آپ کو پریشان کریں گی؟ لگتا ہے کہ آپ کہنا بھی کیا چاہتے ہیں؟ جبکہ میں نے اسے کہا کہ میں اب اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اب میں تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، کھانا لگاؤ اور آئندہ کے بعد موبائل فون پر کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تم سے موبائل فون چھین لوں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا تاکہ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے فریش ہو سکوں، اس بات سے انجان کہ جس پر میں شک کر رہا ہوں وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، بلکہ اسے تو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے اور چپ چاپ کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ رات گہری تھی مگر مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں ناشتہ کیے بنا ہی آفس آیا تھا۔ میں اپنی بیوی سے کافی ناراض تھا، وہ مجھے دوسروں سے فون کر کے ڈرائے گی۔ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا دل اس سے بالکل خراب ہو گیا تھا۔ آفس پہنچتے ہی مجھے خبر دی گئی تھی کہ میرا پروموشن ہونے والا ہے۔ میں ایک دم سے خوش ہو گیا تھا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہر سال پروموشن ہوتا تھا اور اس دفعہ سال میں 2 دفعہ ہوا تھا، اور یہ سب پروموشن مجھے میری محنت کی وجہ سے ملتے تھے۔ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیا تھا کبھی بھی۔ میں کام اپنی اتنی ایمانداری سے کرتا تھا کہ باس ہمیشہ ہی مجھ سے متاثر رہتے تھے، اور صحیح بات ہے، جب آپ کسی دوسرے انسان کا کام ایمانداری سے کر رہے ہوں تو آپ خود بخود وہ آپ سے خوش رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی عالم میرا تھا۔ اچانک ہی میرا دماغ الٹا چلنا شروع ہو گیا، کیوں نہ میں آج اپنی اس خوشی کو اس لڑکی کے ساتھ مل کر منایا جائے۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میری یہ سوچ خود بخود نہیں آئی، بلکہ مجھے اس طرح سے پھنسایا گیا ہے۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں۔ کچھ سوچ کر میں نے اس لڑکی کو اپنے کیبن میں طلب کیا تھا۔ تقریباً کوئی 5 منٹ کے بعد وہ آ گئی تھی۔ اسے دیکھ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا آپ کو معلوم ہے میرا پروموشن ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں مجھے سب لوگ مبارکباد دیں، اور سب سے زیادہ اسپیشل آپ۔ میری بات سن کر وہ بولی سر یہ دل کا سودا ہوتا ہے، اب میرا دل نہیں ہے آپ کو اسپیشل مبارکباد دینے کا تو پھر میں نہیں دینا چاہوں گی۔ اس نے 2 ٹوک جواب دے دیا جو مجھے کافی ناگوار گزرا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا لیکن ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہتے کہتے میں نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور وہ گھبرا کر پیچھے ہوتے ہوئے بولی کیا بدتمیزی ہے یہ، آپ ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہیں میرا؟ اس کی بات سن کر میں ہنستے ہوئے بولا اونچی آواز کریں گی تو آپ کی ہی بدنامی ہوگی۔ اس پورے آفس میں میرا راج ہے، اگر یہاں کام کرنا ہے تو مجھے خوش کرنا پڑے گا۔ میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا اور نہ ہی میں کچھ سمجھنا چاہتی ہوں، شاید آپ کا دماغ خراب ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو میں نے اس کا بازو تھام لیا تھا
اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، اگر یہاں نوکری کرنا چاہتی ہو تو مجھے خوش کرو، ورنہ میں تمہیں جاب سے نکال دوں گا۔ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے پر چھلکنے لگا، اس نے ایک دم سے مجھے پیچھے دھکیلا اور میں نے غصے سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگی۔ میں حیران ہوا، ایک لڑکی جسے میں ہراساں کر رہا تھا، اسے خوف زدہ ہونا چاہیے تھا، مگر آگے سے وہ مسکرا رہی تھی۔ اچھا، اچانک یہ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے گلے میں پہنا ہوا لاکٹ کھولا تھا، اور اگلا لمحہ میرے لیے جان لیوا تھا۔ اس کی لاکٹ میں ایک سرخ لائٹ جل رہی تھی، یعنی اس لاکٹ میں کوئی آلہ تھا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں ایک انویسٹیگیشن آفیسر ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ ادارہ پرائیویٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ ادارہ ہے، اور آپ گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ کئی سالوں سے آپ کو مکمل پروموشن مل رہا تھا، ہم سب آپ کی قابلیت سے واقف ہیں، لیکن آپ کا کردار جاننا ضروری تھا، کیونکہ جیسے جیسے پروموشن ملے گا آپ عوام کے ساتھ کنیکٹ بھی ہوں گے۔ اس لیے مجھے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ معلوم ہو سکے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں، اور اب معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کتنے گھٹیا ترین انسان ہیں۔ میں ایک بڑی افسر ہوں، بلکہ اس پورے نظام کی افسر ہوں۔ آپ کو بہت جلد نوٹس آ جائے گا کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ وہ جانے لگی تھی تو میں اس کے سامنے آ گیا اور بولا، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ آپ کو کس نے بھیجا؟ کون ہے آپ؟ تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، شاید آپ کا سالہ ہے۔ کیا نام ہے؟ اس کا نام قاسم مبین ہے۔ وہ کسی کریانہ اسٹور کا مالک نہیں ہے، بلکہ ایک انویسٹیگیشن افسر ہے۔ اس نے ہی آپ کی ہم تک اطلاع پہنچائی کہ آپ کریکٹر کے معاملے میں کچھ خاص نہیں ہیں، اور آپ کا کریکٹر اب سب کی نظروں میں آ گیا ہے۔ کام ایمانداری سے کرنا اچھی بات ہے، لیکن آپ کا کردار اگر خراب ہو تو آپ کی ایمانداری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ یہاں پر بہت سی خواتین بھی کام کرتی ہیں، اور ان کی طرف سے بھی ہمیں کئی شکایتیں ملی تھیں کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ کچھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، بلا وجہ ان پر چیخنا، چلانا، بدتمیزی کرنا، ان کا ہاتھ تھام لینا، یہ آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ آپ کی صرف ایک کمپلین نہیں آئی، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ایمانداری سے کام کر رہا ہوں، بہترین کام کر کے دیتا ہوں، تو سب کچھ میری مٹھی میں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کردار کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ لڑکی چلی گئی تھی، جبکہ میں وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ میرا سالہ اتنا مشکوک آدمی کیوں تھا، آخر کیوں وہ محفلوں سے غائب ہو جاتا، اس دن وہ کیوں ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اب سمجھ آیا تھا کہ مجھے فون کرنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ میرا سالہ ہی تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اس کی بہن کو چھوڑوں گا نہیں، اور یہ حقیقت تھی، کیونکہ مجھے میری بیوی بہت عزیز تھی۔ میں نے فوراً اس کے گھر کی طرف راہ لی تھی۔ جیسے ہی میں داخل ہوا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ میرا مکروہ مسکراہٹ میرا خون نچوڑ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے اس سے معافی مانگی۔ جب وہ بولا تھا، یہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا، تاکہ آپ دوسروں کے ساتھ جو کرتے ہیں، جب آپ کے ساتھ ہو تب آپ کو پتہ چلے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میری بیوی کو بتائیں، آپ فون کریں کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ میرا گھر برباد کریں گے تو میں کسی بھی کو بھی سکون سے رہنے نہیں دوں گا۔ مجھے اس کی باتیں غصہ دلا رہی تھی، لیکن اس وقت میں مجبور تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے اس کی بیوی سے بات کی تھی، اس کی صفائی پیش کی تھی، جبکہ اس کی بیوی پہلے ہی راضی تھی۔ مجھے نوکری سے نہیں نکالا گیا، ہاں البتہ مجھ پر سختی کر دی گئی تھی کہ اگر میں نے کسی بھی طرح کی ایسی کوئی بات اور کوئی بھی حرکت کی تو مجھے نکال دیا جائے گا۔ میں کافی بڑے عہدے پر تھا، اتنی آسانی سے مجھے نکالا نہیں جا سکتا تھا،
لیکن اگر ثبوت کافی تکڑے ان کے پاس پہنچ گئے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ادارے سے معافی طلب کی تھی اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا تھا۔ مجھے واقعی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اگر میرا کردار خراب ہوا تو میری نوکری چلی جائے گی، اور اس ایک احساس نے مجھے عورتوں کی عزت کرنا سکھا دیا تھا۔ میں اب اپنے آفس کی کسی بھی عورت کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، نہ ہی کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد وہ خوبصورت لڑکی بھی چلی گئی تھی، جبکہ میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل دہل جاتا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را اپنے کردار کو بہتر سے بہترین بنائیں۔ آپ کی موجودگی ایسی ہو کہ بنت ہوا خود کو محفوظ سمجھے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔